بسم اللہ الرحمن کوثر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل مگر 6000 آیتوں کا محافظ ہے۔ پورے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی کنیز خاص کا قرآن میں نام کوثر رکھا ہے۔ کوثر کہتے ہیں جس سے صرف خیر ہی خیر صادر ہو، اور اس بی بی کا خیر مطلق یہ ہے کہ یہ کسی سے راضی ہو جائے تو وہ نبی اور امام بن جاتا ہے، اور اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نظام سیدہ کے ہاتھ میں، نظام الہی کی حفاظت سیدہ کے نام ہے۔ عظمتوں کا مرکز بی بی کی ذات ہے۔ یہ گھرانہ کمالات کا مجموعہ ہے۔ یہاں ہر فرد سردار ہے، کوئی نبیوں کا سردار، کوئی ولیوں کا سردار، کوئی جنتیوں کا سردار، اور سرداروں کی انجمن میں صدارت فاطمہ کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام فاطمہ۔ اللہ کے دین کا مرکز اور محور سیدہ کی ذات۔ امام بارگاہ بنانا آسان تھا، چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ گاڑی خریدنا آسان ہوتا ہے، اسے مینٹین رکھنا، اسے باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ملک بنانا قائد اعظم کا کارنامہ تھا، مگر ملک کو بچانا کتنا مشکل ہے کوئی فوجیوں سے پوچھے۔ بہت بہت مشکل ہے۔ کسی چیز کا حاصل کرنا پھر آسان ہے، اور اسے باقی رکھنا مشکل ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کو بنام سیدہ قرار دیا ہے۔ پہلا امام بھی سیدہ سے منسوب، آخری ہادی بھی سیدہ کا بچہ۔ بغیر بیوی کے کوئی بات نہیں ہوگی، اور جب سیدہ کا ذکر ہو تو عزیزان گرامی اپنے دلوں کو بھی وضو کروایا کریں، اور اپنے بدن کو بھی وضو سے رکھیں۔ میں ایک عارف کی خدمت میں تھا، جب بھی بی بی کا نام آتا تھا، وہ بزرگ تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، ضعیف العمر، پیر میں درد تکلیف کی وجہ سے پیر انہوں نے اپنا سیدھا کیا ہوا تھا، تکیہ انہیں لگا کے ان کے شاگردوں نے بٹھایا، لیکن جب بی بی کا نام آتا تھا تو تکیے سے ٹیک ہٹاتے تھے، پہلے اپنی کمر سیدھی کرتے تھے، پیر سمیٹتے تھے، اور پھر گردن جھکا کے بی بی کا نام لیتے تھے۔ میں نے کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو میں نے کوئی 10 دفعہ 8 دفعہ دیکھا جب بی بی کا نام آیا تو ان کا یہ رویہ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بی بی کے نام پر آپ کا انداز بدلتا ہے؟ کہنے لگے دنیا میں مشق کرو، قیامت میں گردنیں جھکائی جائیں گی۔ آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ، فاطمہ آ رہی ہے۔ غضوا ابصارکم، اس کے 2 ترجمے کیے ہیں اس حدیث کے۔ بعض نے کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، بعض نے کہا نہیں، نگاہیں نیچی کرنے کو ہی تو آنکھیں بند کرنا کہتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرو، فاطمہ آ رہی ہیں۔ تو یہ تو طے ہے، جو بھی عارف آپ کو ملے گا نا، اللہ کا ولی ملے گا، صاحب کرامت اگر ملے گا تو اسے کرامت بی بی کے احترام کی وجہ سے ملی ہے، بی بی کے ادب کرنے کی وجہ سے اسے کرامت ملی ہے۔ ہر بڑا آدمی
اپنے بڑا ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے سیدہ کا احترام کر کے۔ اللہ نے سیدہ کی کیا تعظیم قرآن میں نازل کی ہے، جو لفظ سیدہ کے نام کر دیے پھر قرآن میں دوبارہ نازل ہی نہیں کیے۔ بھائی عربی زبان میں ہے نا قرآن، اور عربی زبان کے جو الف بے ہیں تو بار بار تکرار ہوں گے نا، یہ 25-24 الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو بار بار ادھر سے ادھر جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں، لیکن جو لفظ بھی اللہ نے سیدہ کے نام کر دیا پھر قرآن میں دوبارہ نازل نہیں کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت پھر دوبارہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ آیت، یہ جملہ پھر اللہ نے دوبارہ نازل ہی نہیں کیا۔ جو چیز فاطمہ کو دے دی وہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ سورہ مبارکہ دہر، سورہ انسان کے اندر، کیونکہ سیدہ کی جنت میں مقامات اور سیدہ کا مقام اور سیدہ کو جو اللہ عظمت عطا کرے گا اس کا بیان ہے۔ ساری نعمتیں جنت کی بیان ہوئی ہیں، مگر حوروں کا ذکر اللہ نے سورہ دہر میں نہیں کیا۔ ایک مفسر قرآن کیا خوب کہہ رہے تھے، فرمانے لگے سورہ دہر میں جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ سیدہ کے سامنے کسی حور کی کیا بات ہوگی؟ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہذا اعلان ہو رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو۔ عزیزو یہ طے ہے، 2 اور 2 4 کی بات ہے، بے نمازی حب فاطمہ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ محبت فاطمہ کی بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو، اور اس کی راہ میں بڑی قربانی یعنی نہر کی قربانی دو۔ قیمتی جانور، قیمتی سرمایہ، جس سے پیار ہو وہ دو، جسے چاہتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو، اس لیے کہ نعمت بڑی ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی بڑا ہوگا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یہ وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں کہ جو تمہیں تانا دیتا ہے، تمہیں تشنیع کرتا ہے، تمہیں کہتا ہے کہ نبی کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کا دین کیسے چلے گا، ان کا پیغام کیسے چلے گا، وہ 1400 سال بعد آ کر شاہپور کے اندر دیکھے کہ کیسے دین چل رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ایک شہر کا ہے، اور اس سال تو ہم نے چہروں کا رنگ بدل کر دکھا دیا۔ ہر سال مولا حسین کا چہلم ہوتا ہے، کوئی نیا کام نہیں کیا، اور مجھ جیسے فقیروں کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ حسین کے نام میں اتنی کشش ہے کہ جس نام کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سال اگر کچھ ہوا ہے 19-20 تو وہ یہ ہوا ہے کہ جو ویل چیئروں والے لوگ تھے وہ جلوس میں نہیں آتے تھے، وہ بھی آئے۔ جو بیماری کی وجہ سے جلوس کے ابتدا میں ہی شریک ہو کر گھر چلے جاتے تھے وہ بھی آخر تک چلے۔ وہ 100 سال کی عمروں والے لوگ بھی پیدل چلے۔ بس اتنا سفر ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہوا۔